سحری کی فضیلت کے لیے سب سے فرسٹلی تو میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کا کوئی پرسنل ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس کی باڈی ٹیمپر جو ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سحری کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تو ہمارے اوپر اس رمضان برکت مہینے میں ایک برکت سحری کے طور پر نازل ہوئی ہے، تو ہمیں اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اس برکت سے تو محروم نہ ہوں، اسے ضرور حاصل کریں۔ تو سحری کرنا بہت ہی زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ کی حدیث میں بتایا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام کر کر رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو، یعنی کہ روزہ رکھو کیونکہ پورا دن ہم نے بھوکا رہنا ہوتا ہے۔ تو سحری ہمارے لیے ایک ایسا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے فل ڈے جو ہے وہ اپنی انرجی گین کر سکیں۔ ایسا نہیں کہ ہم رات میں مطلب افطاری کر کے صبح سے بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں 8 پہر کا روزہ کہا جاتا ہے، وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرضیت کے روزوں میں آپ کی سحری ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سحری اگر آپ نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن سحری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے کہا کہ یہ جو ایک شخص ہے وہ ڈیلی روزے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلسل جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے بلا سحری اور افطاری کے، یعنی کہ سحری بھی نہیں کرتے ہیں اور افطاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مسلسل بلا سحری اور افطاری کے روزے نہ رکھو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو افطاری سے سحری تک ایسا کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے افطاری کی ہے، افطاری کے بعد آپ سحری تک گیپ دے سکتے ہو، یعنی کہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بننا چاہتے ہیں اور کمپلیٹ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ رات میں بھی قیام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں افطاری سے سحری تک بھی کچھ نہیں کھاؤں گی اور ڈائریکٹ عبادت کروں گی، سو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی سحری کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی انرجی لوز نہ کر دیں، کہیں ہماری انرجی جو ہے وہ کم نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہم پورا دن گرے پڑے رہیں روزے میں اور پھر عبادات کو بھی ٹائم نہ دے پائیں۔ تو یہ ہماری اپنی اندر کی انرجی کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے سحری اور افطاری، کیونکہ ڈائریکٹ آپ 1-2 دن بھوکے رہتے ہو، سو یو کانٹ بیئر، آپ بیئر نہیں کر سکتے۔ انسان کا ایک جسم جو ہے وہ 2 سے 3 دن سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح سے شام تک کا ایک ٹائمنگ دی ہوئی ہے کہ اتنے ٹائم میں ہم نے روزہ اپنا رکھنا ہے، بھوکا رہنا ہے، عبادات کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اور اگلے ٹائم ہم نے مغرب سے پہلے اپنا روزہ افطار کر لینا ہے تاکہ ہم اگلے روزے کی انرجی جو ہے وہ رات میں آرام بھی کریں، عبادت بھی کریں اور کچھ کھا کر سحری میں حاصل کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سحری کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہمارے اور دوسرے اہل کتاب لوگوں کے درمیان، یعنی دوسرے مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں ان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور جو اہل کتاب دوسرے، ہم بھی اہل کتاب ہیں لیکن اور لوگ جو اہل کتاب ہے جن پہ انجیل نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، وہ لوگ بھی اہل کتاب ہیں، تو ان لوگوں کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، جو کہ ایک بابرکت ہمارے لیے کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ سحری نہیں کرتے، تو یہ ہمارے اور ان کے روزے میں فرق ہے۔